بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسئلہ اس طرح ہے، اگر کوئی انسان اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے، عدت بھی پوری ہو جائے، وہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہے تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا جائے، اس بات کا اشارہ حدیث مبارکہ سے اس انداز سے ملتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ان کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ان کی ایک ہمشیرہ تھی، تفسیروں کے اندر ان کا نام جمیلہ یا بعض تفسیروں میں جمیلہ بھی آیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح ایک صحابی رسول کے ساتھ ہوا اور نکاح کے بعد وہ اکٹھے زندگی گزارنے لگے۔ ابھی ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کے آپس میں کچھ معاملات میں گڑبڑ پیدا ہوئی، خاوند اور بیوی کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، جو کہ ہر ایک گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی کے اندر کمی اور پیشی، کچھ معاملات کے اندر ناراضگیاں، اختلافات، لڑائی جھگڑے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دے دی، ایک طلاق دی، اور طلاق کے بعد عدت کا زمانہ بھی پورا ہو گیا۔ جب عدت کا وقت مکمل ہوا تو جمیلہ کے اور طرف سے نکاح کے پیغام آنے لگے۔ جب مختلف جگہوں سے ان کے نکاح کے پیغامات آنا شروع ہوئے تو ان کے سابقہ شوہر نے بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کمی پیشی ہو گئی، آپ ناراضگی ختم کریں، ہم دوبارہ نکاح کرتے ہیں۔ تو جب جمیلہ نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ میرا سابقہ شوہر ہے، ایک اچھا انسان ہے، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزری ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہوئی، طلاق ہو گئی، تو مجھے چاہیے کہ میں پہلے ہی ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لوں۔ جب ان کے بھائی حضرت معقل بن یسار نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے طلاق کیوں دی ہے؟ اگر طلاق دے دی، ان سے غلطی ہو گئی، عدت کے زمانے میں انہیں کیوں یاد نہیں رہا کہ دوبارہ یہ رجوع کر لیتے؟ کیونکہ طلاق رجعی تھی، رجوع ہو سکتا تھا۔ اب اگر عدت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، دوسری جگہوں سے نکاح کے پیغام آنے لگے، وہ اچھے خاندانوں سے جب بات ہونے لگی تو اب ان کو یاد آیا اور انہوں نے یہ پیغام بھیجنا شروع کر دیے۔ اسی طرح حضرت معقل بن یسار کو بعض اور لوگوں نے بھی آ کر سمجھایا، اہل محلہ، اہل علاقہ نے بھی بتایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان دونوں کے درمیان میں صلح صفائی ہو سکتی ہے تو انہیں نکاح کرنے دیا جائے، ایک اور موقع انہیں دیا جائے۔ تو حضرت معقل بن یسار اس بات پر راضی نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن کا نزول فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت معقل بن یسار کو یہ پیغام ملا کہ اللہ نے یہ حکم دیا، تو حضرت معقل بن یسار کہنے لگے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم ہے۔